سب کچھ ہوگا، حضور بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. لیکن ابھی دیکھیں واقعہ زکریا صاحب بتلا رہے ہیں کہ درود پڑھنے سے حضور گھبراتے بھی ہیں. کوئی بندہ جب درود پڑھتا ہے تو حضور کو گھبراہٹ ہوتی ہے. سنو حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں، بہت مختصر طور پہ میں چل رہا ہوں، میں کیا بتاؤں. بہرحال کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحیم بن عوف کہتے ہیں ایک دفعہ غسل خانے میں گرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ بہت میں چوٹ آ گئی، بہت بے چینی سے رات گزری، میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ، صرف یا رسول اللہ کہا. حضور نے ارشاد فرمایا تیری کثرت درود نے مجھے گھبرا دیا ہے تیری کثرت درود نے مجھے گھبرا دیا ہے. میری آنکھ کھلی تو تکلیف جاتی رہی اور میرے ہاتھ کا ورم بھی جاتا رہا. فضائل اعمال 788 یہ پرنٹ ہے اس کی، اور کیا کہتے ہیں تبلیغی نصاب کے اندر، اس کے اندر یہ اسی کے بعد یہ واقعہ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب کی زبانی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور فضائل اعمال پر اعتراض کو سنا. اس ویڈیو میں بھی معراج ربانی صاحب نے ضد اور تعصب کا اظہار کیا ہے اور فالتو کے اعتراضات اس واقعے پر انہوں نے کر رکھے ہیں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب سے ایک واقعہ نقل کیا. معراج ربانی صاحب نے جیسا کہ آپ نے سنا، انہوں نے واقعہ تو پڑھا لیکن کتاب کا حوالہ نہیں دیا، کتاب کا حوالہ نہیں پڑھا. لیکن جب ان کو اعتراض کرنا ہوتا ہے تو حوالہ کتاب کا ضرور پڑھتے ہیں. آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے فضائل اعمال سے واقعہ پڑھ کر سنا دوں، پھر انشاءاللہ معراج ربانی صاحب نے جتنے بھی اشکالات یا اعتراضات پیش کیے انشاءاللہ اس کا ہم جواب دیں گے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل درود صفحہ نمبر 749 واقعہ نمبر 40 پر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب القول البدیع سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. عبد الرحیم بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ غسل خانے میں گرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں بہت ہی سخت چوٹ لگ گئی. اس کی وجہ سے ہاتھ پر ورم آ گیا. میں نے رات بہت بے چینی میں گزاری، میری آنکھ لگ گئی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. میں نے اتنا ہی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری کثرت درود نے مجھے گھبرا دیا. میری آنکھ کھلی تو تکلیف بالکل جاتی رہی اور ورم بھی جاتا رہا. القول البدیع. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب سے واقعہ نقل کیا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم اس واقعے کو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں دیکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع جو درود شریف کے فضائل پر بہت مشہور کتاب ہے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 902 ہجری میں ہوئی. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 پر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ نے واقعہ نقل کیا. آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ درود شریف کی برکت کی وجہ سے ورم اور تکلیف جاتی رہی. یعنی جب ان کو چوٹ لگی اور بے چینی رات میں گزاری تو اس میں وہ درود شریف کی کثرت سے، یعنی درود شریف کی کثرت کی، درود شریف خوب کثرت سے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے یعنی اس درود کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف جو ہے دور کر دی. آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم نے جیسا کہ بیان کر دیا علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے حوالے سے جہاں سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کیا. اب آئیے دیکھتے ہیں اس واقعے کی سند. یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ واقعہ کہاں پر موجود ہے. ابھی عبداللہ محمد بن موسیٰ بن نعمان مراکشی رحمۃ اللہ جن کی وفات 683 ہجری میں ہوئی، ان کی کتاب مصباح الظلام صفحہ نمبر 235 پر سند کے ساتھ انہوں نے واقعہ نقل کیا. وہ نقل کرتے ہیں، ابھی عبداللہ محمد بن موسیٰ بن نعمان مراکشی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت الشیخ الصالح عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن احمد یقول اصابنی وجع فی یدی. آگے وہی پوری بات موجود ہے. اب دیکھیے، یعنی
ابھی عبداللہ محمد بن موسیٰ بن نعمان مراکشی رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالرحیم بن عبد الرحمن بن احمد سے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ خود عبدالرحیم بن عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا۔ آئیے اس کتاب کے مصباح الظلام جو پہلے راوی ہیں کتاب کے، ان کے حال دیکھتے ہیں۔ محمد بن موسیٰ بن نعمان، جس کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں الشیخ القدوہ، آگے یہ بھی فرماتے ہیں کانا فقیہن مالکین زاہدن عابدن عارفن، یعنی یہ فقیہ ہے، عابد، زاہد، عارف تھے۔ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمۃ اللہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 512۔ اب دوسرے جو راوی ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، عبدالرحیم بن عبد الرحمن بن احمد، خود ان کے بارے میں محمد بن موسیٰ بن نعمان رحمۃ اللہ علیہ مصباح الظلام میں لکھتے ہیں الشیخ الصالح، یعنی شیخ بھی اور نیک شخص۔ تو مصباح الظلام صفحہ نمبر 235، ان سے پتہ چلا کہ واقعہ جو ہے صحیح سند ثابت ہے، سچے لوگوں نے بیان کیا، اور خود جو ہے مصباح الظلام کتاب کے رائٹر نے عبدالرحیم بن عبد الرحمن جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان سے نقل کیا، انہیں کا نقل کیا، ان سے نقل کیا۔ یہ دوسرا حوالہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھا اور سند کے ساتھ پڑھا۔ تیسرا حوالہ محاسن الاخبار محمد بن شعیب ابشیری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1030 ہجری، صفحہ نمبر 108 پر یہی واقعہ نقل کیا۔ چوتھا حوالہ مسالک الحنفاء ابو العباس احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 923 ہجری، صفحہ نمبر 64 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے خواب کی حقیقت، کہ جیسا کہ اس میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور جب آنکھ کھلی تو ان کو سونے سے پہلے ورم تھا، تکلیف تھی، درد تھا، اور خواب کے بعد ان کا ورم بھی دور ہو گیا، تکلیف بھی جاتی رہی درود شریف کے برکت کی وجہ سے۔ اب آئیے یہ جو خواب کا معاملہ ہے اس کی حقیقت جاننے کے لیے انہی کے غیر مقلد عالم شیخ توصیف الرحمان صاحب کی زبانی سنتے ہیں خواب کی حقیقت کے بارے میں۔ اصل میں سامنے والے نے جو سوال کیا ہے، سوال کا تھوڑا سا طریقہ اور پیٹرن بدل دیا، جس کی وجہ سے توصیف الرحمان صاحب نے ایسا جواب دیا۔ اگر سامنے والا کوئی یہ سوال کرتا فضائل اعمال کے حوالے سے تو فوراً جو ہے خواب کے واقعے پر وہ کفر اور شرک کے فتوے اور علم غیب کے فتوے جو ہے لگا دیتے، جیسا کہ آپ ان کی زبانی کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ لیکن سامنے والے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ جیسا کہ مشہور کتابوں میں موجود ہے، جس میں یہی کہ دو شخص نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو کھودنا چاہتے تھے، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ خواب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بتایا۔ یہ پورا واقعہ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں اور فضائل اعمال میں موجود ہے، اس کے بارے میں شیخ توصیف الرحمان صاحب سے سوال ہوا۔ اب جو ہے آپ ان کی ویڈیو سنیے، اور آپ ان کی ویڈیو سننے کے بعد اس خواب والے واقعے پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ آگے پھر انشاءاللہ جو باقی اشکالات ہیں ہم آپ کے سامنے وہ جوابات پیش کریں گے۔ آئیے ان کی ویڈیو سنیے۔ نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، جس میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو دو یہودیوں کے خلاف مدد طلب کی۔ خواب کا معاملہ اس دنیا کا معاملہ نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کبھی اپنے بھائی کے خواب میں آئے ہوتے ہیں اور بھائی آپ کے خواب میں آیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے میں بھائی کے خواب میں گیا ہوں، بھائی کو پتہ ہے آپ کے خواب، دونوں اکٹھے ایک چرپائی اس پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ آپ کے خواب میں آئے ہوئے ہیں، آپ اس کے خواب میں، آپ کو پتہ ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا۔ یہ خواب کا معاملہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اللہ کی طرف سے خبر دی جاتی ہے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو خواب میں آیا ہے اس نے مدد طلب کی ہے۔ اللہ جس کو مرضی، جس کی مرضی شکل میں پیغام پہنچا دے، وہ اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہے، نہ کہ وہ کائنات کا قانون اور اصول ہے۔ دیکھا آپ نے شیخ توصیف الرحمان صاحب خواب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اس اعتراض کے جواب میں فرماتے ہیں خواب کا معاملہ اس دنیا کا معاملہ نہیں، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ ہم بھی کہتے ہیں اس واقعے میں یہ واقعہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ نے ایسا کیا۔ آگے فرماتے ہیں آپ کبھی اپنے بھائی کے خواب میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی اس کے خواب میں آتے ہیں، دونوں اکٹھے لیٹے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کو پتہ نہیں رہتا۔ آگے شیخ توصیف الرحمان یہ کہتے ہیں
یہ خواب کا معاملہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، وہ اللہ کی طرف سے خبر دی جاتی ہے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو خواب میں آیا ہے اس نے مدد طلب کی ہے۔ اللہ جس کی مرضی جیسے چاہے پیغام پہنچا دے، وہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہے، نہ کہ وہ کائنات کا اصول اور قانون ہے۔ اب دیکھیے خود توصیف الرحمان صاحب کہتے ہیں اللہ کے اختیار میں، اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا، یہ خواب کا جو معاملہ اللہ کے کرنے سے ٹھیک ہوا۔ اب یہ جو واقعہ ہے کہ انہوں نے درود شریف کی کثرت کی، اللہ کے رسول خواب میں آئے اور جب خواب نیند سے اٹھے تو ان کا درد اور ورم جاتا رہا، ایسے بہت سے واقعات جو ہے اسلاف کے صحابہ کے موجود ہیں۔ خواب میں کوئی عمل دیکھا اور بعد میں انہوں نے دیکھا حقیقت میں ایسا ہوا۔ کچھ حوالے جات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 حوالہ فضائل جہاد ہے، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی، ابن عساکر رحمۃ اللہ کی تحقیق جو ہے زبیر الزئی صفحہ نمبر 92 پر صحابی رسول ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہلہ کی طرف جو ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کے وہ رہنے والے تھے، یعنی اپنے قوم کے لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت کے لیے بھیجا، یعنی دعوت کے لیے بھیجا، اسلام کی دعوت کے لیے، لیکن ان کی قوم نے جو ہے انکار کر دیا اور انہیں کھانا پینا بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ اس وقت سخت بھوکے تھے۔ پھر وہ تھکاوٹ کی وجہ سو گئے تو خواب میں آپ کو کھلایا پلایا گیا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جب بیدار ہوئے تو بھوک پیاس کے اثرات ختم ہو چکے تھے، یہ دیکھ کر سارے مسلمان ہو گئے۔ زبیر الزئی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی سند حسن۔ اب دیکھیے خواب میں انہوں نے دیکھا کھلایا پلایا گیا اور جب اٹھے تو یہ جو ہے ان کے بھوک کے اثرات جو ہے ختم ہو چکے تھے، بھوک ختم ہو چکی تھی، اس کو دیکھ کر سارے لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ یہ صحابی رسول کا واقعہ۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اس واقعے میں جو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ نے ان کا ورم جو ہے ٹھیک کیا۔ دوسرا حوالہ جو ہے میرات البخاری، یہ غیر مقلدین کی کتاب، یہ غیر مقلدین کی بہت سی کتابیں موجود ہے، یہ حوالہ عبد المنان نور پوری صاحب کی صفحہ نمبر 171 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ موجود ہے کہ بچپن میں جو ہے ان کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی، ان کی ماں نے جو ہے خوب دعا کی تو خواب میں ایک مرتبہ جب وہ سنی تو ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے بشارت دی کہ یعنی آپ کے بیٹے کی جو ہے بینائی لوٹ آئے گی۔ صبح ہوئی تو دیکھا جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی جو ہے لوٹ آئی۔ اب یہ خواب کا معاملہ ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے ان کی صبح اٹھے تو بینائی لوٹ آئی۔ ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ ایک تیسرا حوالہ ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ یعقوب بن سفیان فسوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور اہل حدیث اسکالر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کا واقعہ جو ہے تاریخ کی، وہ سیرت کی، اسماء و رجال کی کتابوں میں جو ہے ملتا ہے۔ وہ یہ ہے، ہم بیان کرتے ہیں کس کتاب میں موجود ہے۔ یعقوب بن سفیان فسوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں میں علم حدیث کے طلب کے لیے اپنے سفر پر نکلا ہوا تھا۔ اس دوران میں ایک شہر پہنچ گیا جہاں پر میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی جن کے پاس قیام کرنے کے لیے مجھے ضرورت پڑی تاکہ میں ان سے کثرت سے استفادہ کروں اور میرے نان نفقہ کا بندوبست بھی ہو۔ میں اپنے شہر سے بہت دور ہو گیا تھا، پس میں رات بھر لکھتا تھا، صبح ان کے سامنے پڑھ لیتا تھا۔ اس دوران ایک رات بہت دیر تک بیٹھا لکھ رہا تھا، حتیٰ کہ میری آنکھوں میں پانی اتر آیا اور مجھے نہ چراغ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی گھر، یعنی بینائی چلی گئی تھی۔ پس میں اپنے گھر بار سے دور ہونے اور اس علم پر رونے لگا جو مجھ سے بینائی چلے جانے کی وجہ سے فوت ہونے جا رہا تھا، اور بہت رویا یہاں تک کہ میں اپنی کروٹ پر ٹیک لگا کر سو گیا۔ پھر خواب میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے مجھے آواز دی، اے یعقوب بن سفیان تم کیوں رو رہے ہو؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے یعقوب بن سفیان تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بینائی چلی گئی اور مجھے آپ کی حدیث کی کتابوں سے محروم ہونے کا دکھ ہو رہا ہے اور گھر سے دور ہونے کا بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ میں آپ کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میری آنکھوں پر پھیرا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے ہیں۔ پھر امام یعقوب بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بیدار ہو گیا تو میری آنکھ کی روشنی آ چکی تھی اور میں نے دوبارہ چراغ کی روشنی میں لکھنا شروع کر دیا۔ حوالہ کے لیے دیکھیں الرحلہ فی طلب الحدیث
خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وفات 463 ہجری صفحہ نمبر 206-207. اسی طرح تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وفات 748 ہجری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 641 پر. اس کے علاوہ بہت سی کتابیں موجود ہیں. اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کوئی بیماری ہے اور اللہ کے رسول خواب میں آئے, جب آنکھ کھلی تو دیکھا وہ بیماری یا وہ مرض دور ہو گیا. بہت سے واقعات. تو اس میں بھی اس واقعے میں عبد الرحیم بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ جو واقعہ ہے, جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ صحیح سند سے مروی, ہم نے مصباح الظلام سے سند بھی پیش کر دی. اس میں جو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے درود شریف کی کثرت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور جو ہے صبح آنکھ کھلی تو ان کا جو ہے ورم جاتا رہا. تو یہ درود شریف کی برکت کی وجہ سے, جیسا کہ واقعہ موجود ہے, درود شریف کی کثرت کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسے اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا اور ان کا جو ہے درد اور تکلیف جاتی رہی. تو میرا جبانی صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی طرف سے نہیں لکھا, اور اگر آپ اس طرح کے واقعات پر اعتراض کریں گے, یہ تو اسلاف کے بہت سے جو ہے محدثین کے اسلاف کے بہت سے واقعات بھرے پڑے ہیں. خواب میں انہوں نے دیکھا اور حقیقت میں ان کے ساتھ جو ہے وہی معاملہ ہوا جو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا مرض دور ہو گیا. تو اللہ تعالی ہمیں ضد اور تعصب اور بغض سے بچائے, آمین ثم آمین. ہم نے جتنے بھی حوالے جات پیش کیے ہیں انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں اس کا اسکین دے دیں گے, آپ دیکھ سکتے ہیں.